بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجوہ نے عمران خان پہ کون سے 30 احسانات کیے ہیں؟ 30، میں آپ کو وہ سارے گنواتا ہوں ابھی۔ اور وہ احسانات جو عمران خان نے باجوہ پہ کیا اور وہ احسان جو عمران خان نے چودھری برادران پہ کیا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن 30 احسانات جو ہیں ان کی لسٹ کمپائل کی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایسٹ کوسٹ ایونجر ہیں یہ، ٹویٹر پہ انہوں نے یہ کمپائل کی ہے لسٹ، تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ احسانات کیا کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 30 احسانات باجوہ کے پی ٹی آئی پر احسانات۔ 2018 الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیتی جا رہی سیٹوں کو آر ٹی ایس بند کروا کر صبح ہروا دیا، جس کی ایک مثال رانا ثناء اللہ نثار جٹ سے ہارے تھے اور عثمان ڈار سے خواجہ آصف ہارے تھے۔ میں نے آپ کو ان کے 2 سٹال وارڈ کا بتایا ہے، اگر یہ ہار گئے تھے تو باقیوں نے تو ہارنا ہی تھا۔ تو آر ٹی ایس بند کر کے تحریک انصاف کی سیٹیں کم کروائی گئیں۔ یہ تھا باجوہ کا عمران خان پہ پہلا احسان۔ دوسرا احسان، اسی آر ٹی ایس پہ جب اعظم سواتی نے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو اپنے بندے بھجوا کر باجوہ صاحب نے سسٹم کو مینج کر کے وہ تحقیق رکوا دی۔ عمران خان پہ باجوہ صاحب کا تیسرا احسان، عمران خان سے سفارش کر کے یہ نیوٹرل الیکشن کمیشن لگایا۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے باجوہ صاحب کا عمران خان پہ۔ اس کے بعد اگلا احسان یہ کیا کہ عمران خان کو اتحادیوں کے ذریعے بلیک میل کروا کر علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوانے کی کوشش کی۔ اگلا احسان، نواز شریف کو جیل سے نکلوا کر جعلی میڈیکل رپورٹس بنا کر میڈیا کے بغل بچوں سے پروپیگنڈا کروا کر ملک سے فرار کروا دیا۔ اگلا احسان، نیب میں چوروں کے کیسز کو نیب کے وکلاء کے ذریعے کمزور بنایا۔ اگلا احسان، وزیر اعظم عمران خان سے اجازت اور دستخط لیے بغیر نواز شریف کی جعل ساز بیٹی کی فرمائش پر ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کا تبادلہ کر دیا۔ اگلا احسان، چور سیاستدانوں سے جی ایچ کیو میں خفیہ ملاقاتیں کی، جس میں وہ ڈگی والی یا غیر ڈگی والی بھی ملاقاتیں شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلا احسان، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جو ووٹنگ مشین تھی ای وی ایم، اس کا رستہ روکا۔ اگلا احسان، عدم اعتماد کے آنے سے پہلے ایک صحافی کے ذریعے خبر فیڈ کروائی اور بلکہ مزید کچھ صحافیوں کو بھی دی کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ ایک پیغام تھا پی ڈی ایم کو اور امریکہ کو کہ ہم اب پیچھے کھڑے ہیں، آپ آئیں، پوری سپورٹ ہوگی۔ اگلا احسان، سندھ ہاؤس اور میریٹ ہوٹلوں کے 5ویں فلور پر پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو پیسہ، شراب اور شباب جیسی سہولیات دی گئی، مگر کسی ایجنسی نے اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ رپورٹ نہیں دی، یہاں تک کہ ایک صحافی نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امریکی مراسلہ پہلے وزارت خارجہ میں چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ مراسلہ وزارت خارجہ، پرائم منسٹر اور جی ایچ کیو جاتا ہے، صدر کو بھی شاید جاتا ہوگا۔ یہ چھپانے کی کوشش کی اپنی طرف سے وزارت خارجہ میں، تاکہ آگے جائیں ہی نہ اس کی کاپیز، وزیر اعظم تک پہنچے ہی نہ۔ جب خفیہ ریکارڈنگز سن لی جس میں عمران خان تک پہنچ چکا تھا مراسلہ، یہ سن رہے تھے نا، ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ 8 یا 9 تاریخ کو جب یہ عمران خان نے ڈسکشن شروع کی اپنے لوگوں کے ساتھ کہ یہ تو امریکہ نے یہ بات کی، یہ بات ہوئی، مراسلہ آیا ہے، حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے، عدم اعتماد آ گئی ہے، تو 11 تاریخ کو پھر ایک جگہ پہ ملاقات میں بڑا اچھا بن کے باجوہ صاحب نے احسان کیا کہ آ کے بتایا جی یہ تو امریکہ کی طرف سے مراسلہ آیا ہوا ہے۔ یہ تب بتائے گا کتنا بڑا احسان ہے، ذرا غور کریں۔ عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ سے پہلے ریڈ زون کو کنٹینر سے سیل کیا تاکہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہاں احتجاج نہ کر سکیں۔ احسان عظیم ہے۔ رجیم چینج کی رات ججوں تک اپنی برخاستگی کا خوف پہنچا کر عدالتیں کھلوائیں۔ آپ کو یاد ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی کہ عمران خان اپنا اختیار استعمال کر کے ہٹانے لگے ہیں، انہیں روکا جائے۔ اس کے بعد اگلا احسان، قیدیوں والی وین وزیر اعظم کے گھر کے باہر پہنچا دی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان ہے لیکن قیدیوں والی وین کوئی اور پہنچا رہا ہے۔ احسان عظیم۔
اسپیکر قومی اسمبلی کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی. اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کیا اور اسے کامیاب کروایا. اس کے بعد رجیم چینج آپریشن جس دن مکمل ہو رہا تھا، یعنی اس کا پہلا فیز حکومت ہٹانے کا، اسی رات پی ٹی آئی کے تمام ٹاپ کے رہنماؤں کا نام ای سی ایل میں ڈالا. ایک اور احسان عظیم. اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پر اسی رات چھاپے مارے گئے، جس میں ڈاکٹر ارسلان جو عمران خان کے سوشل میڈیا کے فوکل پرسن تھے، جو ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے رہتے، ان کے گھر میں اسی رات چھاپا مارا گیا جب ابھی کوئی وزیر اعظم کا حلف نہیں اٹھایا گیا تھا. عمران خان ہٹائے جا چکے تھے، لیکن فوری طور پہ اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. ان کے گھر میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. یہ سارا کچھ ہوا. یہ اتنا بڑا احسان ہے. آگے چلتے ہیں. 25 مئی کی رات سے قبل تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں گھس کر پولیس گردی کروائی، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تشدد کروایا، جس میں پولیس، رینجرز اور سادہ کپڑوں میں گمنام لوگ بھی شامل تھے. یہ کتنا بڑا احسان ہے عمران خان پہ. اس کے بعد عمران خان کے گھر کابینہ اور وزیر اعظم ہاؤس کے فون ٹیپ کیے اور بعد میں لیک کیے گئے. عمران خان کا فون چوری کروایا گیا. شیریں مزاری کو گرفتار کیا. یہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. احسانات گنتے جائیں، 30 ہیں یا زیادہ ہی ہو جائیں. رجیم چینج آپریشن کو ایکسپوز کرنے والے صحافیوں کو دھمکایا اور ان پر تشدد کروایا. ٹی وی چینلز کو بند کروا دیا. اے آر وائی کی بندش کے خلاف عدالتی احکام کی دھجیاں اڑا دی. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا اور اے آر وائی نہیں کھلنے دیا گیا جب تک کہ انہوں نے کچھ شرائط پوری نہیں کی. مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے ذریعے پنجاب ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے لیے منصوبے بنائے جنہیں عوام نے ناکام بنایا. لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں. عمران خان کا ٹکٹ لینے سے منع کیا گیا باقاعدہ فون کالیں کر کے. لوگوں کو کہا گیا چھوڑ دو اس کی پارٹی کو، نہیں تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہاری فائلیں پڑی ہیں، تمہاری گندی ویڈیو پڑی ہیں. یہ سارے احسانات عظیم ہیں. آگے سنیں. شہباز گل اور آدم سواتی پر تشدد ہوا، ننگا کر کے مارا گیا. ارشد شریف پر پرچے کٹوائے، دھمکیاں دے کر ملک سے نکلوایا. دبئی احکام کے ذریعے دبئی سے نکلوایا اور پھر کینیا میں ان کی شہادت ہو گئی. احسان ہی احسان ہے، گنتے چلے جائیں. آگے چلتے ہیں. بنی گالا کے ملازموں کو خرید کر عمران خان کے بیڈ روم کے جاسوسی کروانا چاہیے، جو پکڑی گئی. آپ کو یاد ہوگا وہ ڈیوائس پکڑی گئی تھی. کتنا بڑا احسان ہے. تحریک انصاف میں عمران خان کے ارد گرد فیصل ووڈا جیسے جاسوس چھوڑی رکھے. یہ کتنا بڑا احسان ہے. یعنی یہ بندہ کتنا قریب رہا اور اب جیسے ہی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے عمرہ کرنے اور دوسرے ملک چلا گیا ہے واڈا. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جب تک یہ سب کچھ مینج نہیں ہو جاتا تم باہر ہی رہو ملک سے، کیونکہ یہ بہت کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. یقین کریں کہ اس بندے کو اگر پنجاب پولیس کے حوالے کریں سب کچھ بتا دے گا کہ کس نے مروایا تھا. اینی وے، تحریک انصاف میں یہ تو چلیں ہو گیا. نیکسٹ پڑھتے ہیں. فیصل ووڈا سے ارشد شریف قتل پر جھوٹا بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کی. عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا جس کی سازش کافی پہلے ہوئی. حملہ آور کو پہلے ایک جگہ لے جایا گیا اور ویڈیو بنائی، پھر ایک اور جگہ لے جایا گیا اور اس کی ویڈیو بنائی، اور ہر عمران خان کے بیانیے کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان کو ایف آئی آر درج نہیں کرنے دی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. ارشد شریف تک کی والدہ کو ایف آئی آر نہیں درج کرنے دی گئی. احسانات بہت زیادہ ہیں. میں ابھی بہت سارے احسانات آپ سے مینشن نہیں کر سکتا، یہ 30 سے اوپر چلے گئے ہیں، باقی آپ خود ایڈ کر دیں. تو یہ تو باجوہ صاحب کے عمران خان پہ احسانات ہیں جو ایسے چیزیں یاد آ جاتے ہیں، اور کچھ میں نے یہاں سے پڑھ کے آپ کو بتائے ہیں. اب آپ کو عمران خان کے باجوہ صاحب پہ احسانات بتاتا ہوں. ایک اوور ایمبیشس شخص جس کو پتا تھا کہ اگر نواز شریف رہا تو مجھے ایکسٹینشن نہیں دے گا، تو اس نے نواز شریف کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور جو کیسز تھے جو کہ جینون کیسز تھے اور اب بھی جینون ہیں، اور دنیا کی کسی عدالت میں اگر لے جائیں تو نواز شریف کوئی رسید نہیں دے سکا، اس کی جیل بنتی تھی. ٹھیک ہے، نااہلی بھی ہونی ہے، جیل بھی، لیکن نہیں بچایا کیونکہ پتا تھا نواز شریف ایکسٹینشن نہیں دے گا. لے تو آیا ہے، ایکسٹینشن نہیں دے گا. عمران خان کو لایا. 1.25 سال بڑا اچھا رہا عمران خان کے ساتھ، گو کہ سازشیں پوری کی. علیم خان کو لگوانے کی کوشش کی، بار بار ٹی ایل پی کے دھرنے کروائے، بہت کچھ کیا، سازشیں ہوئی، فضل الرحمان کا دھرنا آ گیا، لیکن معاملات میں مدد بھی کرتا رہا.
اور جب عمران خان سے ایکسٹینشن لے لی، جو کہ عمران خان کا بھاجپا پہ احسان تھا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن دی، آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ بندہ جب ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ڈلوا رہا تھا اور قانون سازی کروا رہا تھا، تو اس نے ڈیل کر لی تھی کہ اسی سال یعنی اینڈ ہو رہا ہے دسمبر، جنوری فروری تک ہم عمران خان کی حکومت ہٹا دیں گے 2020 میں، یہ ڈیل کر چکا تھا۔ کرونا آ گیا، کووڈ-19 آ گیا، جنوری فروری میں کیسز پاکستان بھی پہنچ چکے تھے، جس کے بعد یہ سارا معاملات جو کیونکہ ورلڈ وائڈ پھیل چکا تھا، حالات بہت خراب ہو رہے تھے، تو یہ پوسٹ پون ہو گیا۔ تو یہ عمران خان کا احسان تھا، اس کو ایکسٹینشن دی گئی، اور اس احسان فراموش نے ایکسٹینشن بھی لی اور دوسروں سے ڈیل بھی کر لی اور عمران خان کو احتساب بھی نہیں کرنے دیا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایمبیشن تھا ایکسٹینشن لینا، وہ عمران خان نے دی، اور اس احسان فراموش نے کیا کیا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ اور یہ چودھری برادران ہیں، یہ مشرف کو 10 بار باوردی صدر منتخب کروانے لگے تھے، پھر بغیر وردی کے کروانے لگے تھے۔ ان کی سیاست یہ تھی کہ اگر عمران خان اپنے بندے نہ بٹھا لیتے تو یہ اپنی سیٹیں بھی نہیں جیت سکتے تھے جو 8-10 جیتے ہیں۔ عمران خان نے ان کی سیاست ریوائیو کی ہے، عمران خان کا لگایا ہوا وینٹیلیٹر ان کی سیاست کو اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ عمران خان کا چودھریوں پہ احسان ہے۔ 180 سیٹیں ہیں عمران خان کی، لیکن وزیر اعلیٰ بنایا چودھریوں کو، یہ عمران خان کا ایک اور احسان ہے۔ ورنہ جیسے وہ وفاق سے نکل گیا تھا، اگر اسے جوتے ہی پڑنے تھے، اس پہ قاتلانہ حملے ہی ہونے تھے، اگر اس کو نیا ہی کرنا ہے، سب کچھ ہونا ہے، تو وہ یہاں بھی استعفے دلوا دے گا لوگوں سے، جیسے وفاق میں دلوا دیے ہیں۔ لیکن اس نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا جب آپ کی صرف 10 سیٹیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے احسان، اور آپ کو احسان مند ہونا چاہیے۔ جب تک آپ پرویز مشرفوں اور باجواؤں کے احسان مند رہیں گے، آپ سیاست میں عزت نہیں کما سکتے۔ سیاست میں عزت سیاسی انداز سے ہوتی ہے۔ سیاست کریں، جمہوریت کی پیٹھ میں چھرے مت گھونپیں۔ اور اینڈ میں اب آپ کو کمپنی کی ذرا مکاریاں بتاتا ہوں تھوڑی سی۔ عمران خان نے کمپنی کو جا کے پہلے خود بتایا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا، اور پھر شوکت ترین کو بھیجا کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی، بہت حالات خراب ہیں، یہ سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ پتہ کیا جواب تھا؟ ہم نیوٹرل ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، جا کے خود ڈیل کریں مسئلے کو۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب فیصلہ ہوا ہے کمپنی کی طرف سے اور میسج بھیجا گیا عمران خان کو کہ کسی صورت ہم یہ حکومت نہیں گرنے دیں گے وفاق میں، آپ الیکشن چاہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تب نیوٹرل اگر ہوتے تو اب بھی نیوٹرل ہوتے، نہ تب نیوٹرل تھے نہ اب نیوٹرل تھے، صرف عمران خان کو ہٹانا تھا، ہٹا دیا ہے اور واپس آنے سے ایکٹیولی روک رہے ہیں۔ اگر نیوٹرل ہوئے تو آپ کو مارچ میں زیادہ نہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوتے اور فری اور فیئر الیکشن ہوتے نظر آئیں گے۔ ان میں سے کوئی اور آؤٹ کم ہو، انہوں نے میسج بھیجا عمران خان کو کہ معاشی ایمرجنسی لگا دیں گے، الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ تب جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ معیشت بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی ہے، یہ نہ آنے دیں آپ عدم اعتماد، یہ خراب کر دے گی آپ کے ملک کی خاطر۔ عمران خان اپنی خاطر نہیں بات کرتے، آج تو دیکھ لیا، اب تو واقعی حالات خراب ہیں، لیکن اب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں یہ سسٹم چلے۔ جس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے اس سے کہہ رہے ہو کہ سسٹم چلے، اور جب وہ کہہ رہا تھا کہ سسٹم چلنے دو تب کہا جی ہم نیوٹرل ہیں، یعنی کہ کبھی بھی نیوٹرل نہیں تھے۔ اس سازش کی بنیاد کمپنی ہے، اور کمپنی کی امریکہ نواز پالیسیز ہیں جن پر اب عمل کیا جا رہا ہے۔ کمپنی دہشت گردی کی جنگ جیسے بھی طریقے سے مینیپولیٹ کر کے امریکہ کو ہوائی سپیسز یہاں دے گی، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اڈا بھی دینا پڑا تو دے دیں گے، اور دوبارہ ہم امریکی جنگ میں باقاعدہ شامل ہوں گے۔ مارک مائی ورڈز، اگر الیکشن نہیں ہوتے اور فری اینڈ فیئر الیکشن جلدی نہیں ہوتے تو یہی کمپنی کا فیصلہ ہے جو ہم سب کو منظور کرنا پڑے گا، یہ ہم سے کروائیں گے، اور جو بولے گا اسے مروا دیا جائے گا، چپ کروا دیا جائے گا، لیکن یہ ہوگا، یہ مارک مائی ورڈز، یہ ہوگا، یہ سودا کر چکے ہیں۔ اور اسی لیے یہ عمران خان کو آئینی طریقہ استعمال کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی ہے تو اسمبلی توڑنا بھی آئینی ہے، جب آپ کام نہ کر سکیں، یعنی اپنے صوبے میں آپ ایف آئی آر درج نہ کروا سکیں تو وہ اسمبلی توڑ دینی چاہیے تاکہ آپ پاور کے ساتھ واپس آئیں۔ تو یہ تھی ناظرین صورتحال۔ عمران خان کسی سے نہیں ڈرتے، مارنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں نائل کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کر دیں، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ یہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی جنگ ہی نہیں ہے، یہ کمپنی کو کنٹرول کرنے کی اور آئین کے تابع لانے کی ہے، جو وزیر اعظم بنے بغیر بھی عمران خان پوری کر سکتے ہیں۔ یہ جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور عمران خان اور نو عمران خان، ہم اپنے ملک کے لیے جدوجہد کریں گے جب تک زندہ ہے، جب تک سانس چل رہی ہے انشاءاللہ۔ کمپنی آئین کے تابع آئے گی، انہیں آنا پڑے گا، وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، انہیں ماننا پڑے گا پاکستان کے آئین کو، یہ جدوجہد ہے۔
آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.